السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ آج 22واں پارہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو ان کو اگلی نسلوں تک پہنچانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ ان کو اگلی نسلوں تک کیسے پہنچانا چاہیے۔ زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ حالانکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، اور ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو اس طرح نسل در نسل قیامت تک یہ پڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ فرمایا، زیاد تیری ماں تجھ پہ روئے، یعنی تم کو سمجھ نہیں آ رہی، میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا، کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے لیکن اس کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے؟ تو علم آگے نہیں پھیلتا جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ جب عمل کیا جائے گا، جتنا مرضی انسان پڑھ لے، جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک یہ آگے نہیں پھیلے گا۔ تو کیونکہ لوگ کتابوں سے زیادہ، لیکچر سے زیادہ دوسروں کو بطور رول ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر جب وہ دوسرے کے عمل کو کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کو لینا اور کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے تک ان کو نہیں رکھنا چاہیے، اسے اگلی نسلوں میں بھی ٹرانسفر کرنا چاہیے۔ 20واں پارہ، اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم اس کا 2 بار اجر دیں گے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہم نے پچھلی جو آخری آیت چھوڑی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بات ہو رہی تھی کہ ازواج مطہرات سے خطاب کیا گیا تھا، کہ جو پیچھے سے وہ آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، اسی کا آگے لبے لباب ہے کہ تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، نیک عمل کرے گی، اس کو ہم اس کا 2 بار اجر دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو بعد میں نرمی اختیار نہ کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہہ کر تمام عورتوں کے لیے ہے کہ کبھی بھی کسی مرد کے ساتھ نرمی سے بات نہ کرے۔ اس سے مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ روڈ رویہ رکھیں، روڈ رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اتنا نرم بھی رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی مرد کے دل میں کوئی بیماری ہے تو وہ بیماری جو ہے اس کی ابھر آئے، یا یہ کہ کسی مرد کے ساتھ علیحدگی میں بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو بعد میں نرمی اختیار نہ کیا کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور وہ بات کہو جو اچھی ہے، اور اپنے گھروں میں قرار رہو، اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت نہ کرو۔ یعنی پہلے لوگ جو تھے وہ کیسے زینت اختیار کرتے تھے کہ عورتیں جو تھی بن سور کر بازاروں میں جاتی تھی، تو یہ اس بات سے ممانعت کی گئی ہے کہ باہر کبھی بھی نکلے تو بن سور کر نہ نکلا جائے، اور اپنے گھروں میں قرار اور نماز قائم کرو۔ اس کے فوری بعد کیا کہا گیا ہے کہ ایک تو سادگی اختیار کرے، دوسرا نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا جو ہے لازم اور ملزوم ہے۔ یعنی کوئی بھی عبادت ہماری عبادت نہیں کہلائے گی جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی اس میں مزید اطاعت جو ہے اس کی شامل نہ ہوگی۔ اہل بیت در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ارادہ رکھتا ہے کہ تم گندگی کو دور کرے اور تمہیں پاک کر دے، پوری طرح پاک کرنا۔ اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی بیٹی فاطمہ، اور داماد اور حسن حسین، یہ سب جو ہے اہل بیت میں ہے۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے کہ تم گندگی سے دور ہو، یعنی پاکی اختیار کرو، تمہیں پاک کر دے، پوری طرح پاک کرنا۔
اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت میں سے جو کچھ تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو. یعنی ان کے گھروں میں آیات جو ہے وہ وحی کا علم تھا. اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ہے تو وحی کا علم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حکمت بولا گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کا ہی علم ہے یہ بھی. لیکن آیات جو تلاوت کی جاتی ہیں اور جو حکمت کی جو بات ہے وہ تلاوت نہیں کی جاتی، وہ سیکھی جاتی ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے نہایت باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے. یقیناً اطاعت کرنے والے مرد، اطاعت کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یعنی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سبقت لے گئے صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول مفرودون کون ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں جو ہیں وہ مفرودون میں آتی ہیں، یعنی وہ نیکیوں میں سبقت لے جاتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو اور اللہ کا ذکر کرتی ہو تو اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو، تو آسمان سے ایک منادی کرنے والا آواز لگاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. اس طرح اگر ہم اپنا مقصد خالص کر یہاں پہ بیٹھیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، تو یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ باتیں سیکھیں اور سکھائیں تو ہماری نیت واقعی خالص ہوگی. تو انشاءاللہ اس مجلس میں صرف ہم علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور گناہ جو ہے باقی نیکیوں میں بھی بدل دے گا. ایک تو معافی ہو جائے گی گناہ کی، دوسرا گناہوں کو نیکیوں میں بھی اللہ تعالیٰ بدل دے گا. اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے خود اپنے معاملے میں اختیار ہو، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا. واضح گمراہ ہونا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم دے دے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی فوری ہی اطاعت کرنی ہے. اگر اطاعت نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ نافرمانی میں آئے گا. اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا اور آپ نے اس پہ احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور آپ اپنے دل میں یہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جو زید بن حارث تھے. یعنی سیدنا زید بن حارثہ کو بچپن میں بطور غلام کے بیچ دیا گیا تھا. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تو انہوں نے اپنا غلام جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا. تو انہوں نے اس کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. تو لوگ جو تھے حضرت زید بن حارث کو زید بن محمد کہنا شروع ہو گئے تھے. اس پر یہ آیت اتری تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی پھوپھی زاد بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو پھر ان کا نکاح جو تھا اپنی پھوپھی زاد بیٹے سے کیا تھا. تو ان کے جو پھوپھی کا جو بیٹا تھا وہ اس بات کے خلاف تھا کہ یہ ایک غلام ہے اور ہم لوگ جو ہے اعلیٰ نسل کے ہیں. یعنی قبیلے جو ہے ہر دور میں جو ہے اعلیٰ رہتے ہیں. جیسے آج کل جو ہے رشتہ داریوں میں ہم کیا کرتے ہیں اپنے جو ذات کے ہوتے ہیں ہم اعلیٰ ذات والے جو دوسری ذات میں نہیں کرتے. تو وہی سسٹم وہاں پر تھا. وہ کہتے تھے یہ غلام ہے تو ہم اس کے ساتھ شادی کیوں کریں. اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نبی کی جب نبی کا حکم آ جائے اور اللہ کا حکم آ جائے تو اس پر انکار نہیں کرنا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جو تھا ایک عملی ثبوت پیش کرنا تھا کہ اس وقت کے جو دور کے لوگ تھے
جب منہ بولا بیٹا بنایا کرتے تھے تو اس کی جو بیوی کے ساتھ سسر نکاح نہیں کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ ثبوت دینا تھا کہ جو حقیقی بیٹا ہے وہی بیٹا ہے. اس کی جو بیوی ہوگی وہ حقیقی بہو ہے, اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. باقی منہ بولے بیٹے کی بہو کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے. تو ان آیات میں اس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا. انعام کیا کیا تھا؟ زید بن حارث کی شادی ان کی پھوپھی ساتھ بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی. تو آپ نے اس پر احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو. اب ان کی شادی ہو گئی تھی, نکاح ہو گیا تھا, ان کے درمیان جو تھا ان بن تھی, وہ نہیں رہنا چاہتی تھی. وہ کہتی تھی کہ یہ جو ہے حضرت ختیجہ وہ تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ یہ غلام ہے اور میں ان کے ساتھ زندگی نہیں بسر کروں گی. تو وہ جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہتے تھے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق نہ دو, اپنے پاس روک کے رکھو, اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ, اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیں گے کہ تم اس کے ساتھ نکاح کر لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ مجھ سے زیادہ ڈرو, لوگوں کے ڈر سے جو ہے کوئی کام کرنا نہ چھوڑو. تو آپ لوگوں سے ڈرتے تھے, حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اسے ڈرو. چنانچہ جب زید اس سے غرض پوری کر چکا تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے. جب کہ وہ ان سے غرض پوری کر چکی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے, نبی پر اس میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرض کر دیا. یہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس سے پہلے گزر چکے تھے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق طے ہوا, اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اسے ڈرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے, اور حساب لینے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے, قاسم, طاہر اور طیب. ان تینوں کی وفات جو تھی بچپن میں ہی ہو گئی تھی, اور اس کے بعد یہ ختیجہ رضی اللہ عنہ سے تھے. اس کے بعد حضرت ماریہ قبطیہ سے بھی ایک بیٹا تھا ان کا, تو وہ بھی جو تھا وہ بھی ان کا حقیقی بیٹا تھا, اور وہ بھی بعد میں فوت ہو گیا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں, یعنی اپنی زندگی میں ہی ان کے سب بیٹے فوت ہو گئے تھے. تو خاتم النبیین ہے, یعنی ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, کثرت سے یاد کرنا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں, کتنے پارے ہو گئے ہمارے, 22 پارے ہو گئے. ایک نماز کی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑی, دوسری کثرت سے یاد کرنے کی بات نہیں چھوڑی, تسبیحات کی بات نہیں چھوڑی کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. ہم کثرت کس میں کرتے ہیں؟ باتوں میں, دنیا داری میں. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. جب ہم جنت میں ہوں گے تو ہم اس بات پر حسرت کریں گے, کاش کہ جو ہم نے دنیا میں یہ لمحہ گزارا ہے, کاش کہ وہ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوتا. تو کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتی رہا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور صبح شام اس کی تسبیح کرو, وہی ہے جو تم پر صلات بھیجتا ہے, اس کے فرشتے بھی, تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال آئیں. یعنی تسبیحات سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. اور صلات بھیجنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا, یعنی جو ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی ہے. اس کا ذکر کریں, نماز کا ذکر کریں. نماز سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ انسان کی زبان بھی اس میں ذکر کرتی ہے, اور اس میں انسان کا جو ہے دل بھی ذکر کرتا ہے, اس کی طرف انسان مکمل جو ہے متوجہ ہوتا ہے. یعنی اس میں انسان کے تمام اعضاء بھی جو ہے وہ بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کی تلاوت, تسبیحات, درود شریف, آیت کریمہ, یہ تمام چیزیں جو ہے ذکر اذکار میں آتی ہیں. تو صلات کیا ہے؟ یعنی درود بھیجنا. درود جو ہے اس کے فرشتے بھی, تاکہ وہ تمہیں طریقوں سے روشنی میں نکالنا ہے. یعنی جو صلات بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر,
تو فرشتے بھی بھیجتے ہیں تاکہ روشنی طریقوں سے روشنی کی طرف نکالا جائے، اور مومنوں کو ہمیشہ سے بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان کی دعا جس دن وہ ان سے ملیں گے سلام ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات بھی کیا ہے؟ ایک سلامتی ہے، سلام ہے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں بھی یہ بیان کی گئی تھی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ خوشخبری کو مقدم رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، اور اپنے پچھلوں یعنی بعد میں آنے والوں کو بھی خوشخبری سنا دو کہ جس نے سچے دل سے گواہی دی اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے ڈراتے تھے؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے، خبردار کرتے تھے، ان کو مختلف کاموں سے خبردار کرتے تھے، ان کو جس کی وجہ سے وہ سزا کے مستحق ہوں گے، اور جس کی وجہ سے روشنی جو ہے روشنی سے نکل کر اندھیروں میں چلے جائیں گے، ایسی چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے حکم سے دعوت دینے والا، روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا، اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جناب سے اس کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ فضل کیا چیز ہے؟ ایک تو ایمان لانا، دوسرا نیک اعمال کرنا۔ یہ سب سے بڑا انسان پر فضل ہوتا ہے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں اور نیک اعمال بھی کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اور آپ کافروں منافقوں کی اطاعت نہ کریں، ان کے ستانے کی پرواہ نہ کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذاق اڑاتے ہیں آپ ان کی پرواہ نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں اس سے پہلے ہی طلاق دے دو تو تم انہیں ہاتھ لگاؤ تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں۔ یعنی ایسی عورتیں جن کا نکاح ہوا لیکن ان کو مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تو اس پر کیا ہے؟ اس کی عدت جو ہے ضروری نہیں۔ جس کا تم شمار کرو، چنانچہ انہیں کچھ سر و سامان دے دو اور انہیں رخصت کر دو، اچھے انداز سے رخصت کرنا۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ پر آپ کی وہ بیویاں حلال کر دیں جن کے مہر آپ ادا کر چکے، اور وہ عورتیں بھی جن کے مالک آپ کے دائیں ہاتھ ہیں۔ یعنی دائیں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ کہ لونڈی ماریہ قبطیہ جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، جن کو آزاد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا تھا۔ ان میں سے جو اللہ تعالیٰ آپ پر لوٹا کر لایا ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت کہ اگر اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کر دے۔ یہ ہبہ کرنا جو ہے یہ خاص نبی کے لیے تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی عورت کسی کے لیے اپنے آپ کو ہبہ نہیں کر سکتی۔ اور اگر نبی اسے نکاح کرنے کا ارادہ کر لے دیگر مومنوں کے سوا، یہ خالصاً آپ کے لیے ہیں۔ یقیناً ہمیں معلوم ہے ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو ان سے فرض کیا ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ آپ ان بیویوں میں سے جس کو چاہیں الگ کر دیں، اور جس کو چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، اور جس کو آپ اپنے پاس طلب کریں ان میں سے جنہیں آپ نے الگ کر دیا تھا تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی بیویوں کے درمیان برابری نہیں بھی کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی گناہ نہیں رکھا تھا۔ لیکن اگر اب جو عام مرد جو ہے 4 شادیاں کرتے ہیں تو ان پر کیا ہے کہ چاروں بیویوں میں برابری کرے گا تو ہی بخشا جائے گا، ورنہ اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں، اور سب اس پر راضی رہیں جو بھی آپ ان سب کو دیں، اور جو بھی تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، بڑے علم والا ہے۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ پر حلال نہیں، اور نہ ہی آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں لا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ان کا مقصد رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان پر باقی بیویاں جو تھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ کے دل کو بھائیں بھی، اگر کوئی بہت اچھی بھی لگے تب بھی آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے، اگرچہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، سوائے ان کے جن کا مالک آپ کے دائیں ہاتھ ہے، یعنی جو لونڈیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر جب کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اس حال میں کہ تم اس کے تیار ہونے کا انتظار کرنے والے نہ ہو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر آ جاؤ، پھر جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں دل لگانے والے نہ بنو، یقیناً یہ بات نبی کو اذیت دیتی ہے، پھر وہ تم سے شرم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے۔ یعنی اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کا جب نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو ولیمے کی دعوت جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پر سب کے لیے رکھی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا جو سب بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھا کر اور آپس میں گفتگو کرتے جا رہے تھے، تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اب یہ کھانا کھا چکے اب یہ جائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرما کر، یعنی ان کی ایک جھجک تھی، شرماہٹ تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے نہیں کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے انداز میں انہوں نے اپنایا تاکہ تمام لوگ اٹھ جائیں، تو لیکن 3 لوگ ایسے تھے جو ابھی بھی بیٹھے تھے، باقی سب اٹھ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گراہ گزرا تھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں جو ایمان لائے نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر جب کہ تمہارے کھانے کی اجازت دی جائے، اس حال میں کہ تم اس کے تیار ہونے کا انتظار کرنے نہ لگو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر آ جاؤ، پھر جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، یعنی یہاں سے چلے جاؤ اور باتوں میں دل لگانے والے نہ بنو، یقیناً یہ بات نبی کو اذیت دیتی ہے، پھر وہ تم سے شرم کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو اسے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ ان کے پاس ان کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، یقیناً یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان عورتوں پر سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں، ان کے باپوں کے بارے میں، نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، نہ ان کے بھتیجوں کے بارے میں، نہ ان کے بھانجوں کے بارے میں، نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، نہ اپنے غلاموں کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح شاہد ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یعنی درود بھیجنے کی کتنی فضیلتیں ہیں، ایک درود بھیجا 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں، اور 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں ساری دعا کی بجائے درود ہی پڑھتا جاؤں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں تمہیں تمام فکر و غم سے جو ہے وہ دور کر دے گا تمہارے۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ ہم لوگ درود بھیجتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجا کریں۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، یعنی اللہ کو کون اذیت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی اذیت نہیں دے سکتا، جو دینے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے وہ، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں ان کے بغیر ہی کہ انہوں نے کوئی گناہ کمایا ہو تو بلا شبہ انہوں نے ایک بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ یعنی مومن عورتوں کو اذیت دینے سے کیا مراد ہے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دینے سے کیا مراد ہے کہ ان کو ہر طرح سے کچھ نہ کچھ تکلیف دیتے رہنا، یا ان سے کوئی چیزیں چھین لینا، یا جو ہے کسی بھی اور طرح کی اذیت، اور یہ سب جو ہے اذیت دینا، یعنی اگر آپ کسی کو بری بات کہتی ہیں وہ اس کو بری لگتی ہے، اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بھی اذیت میں آتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی چیز نہ دیں، اگر اس کو کسی چیز کی طلب ہے تو آپ اس کو چیز نہیں دیتی، وہ بھی اذیت میں ہی آ رہی ہے۔ تو یعنی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ مومن جو ہے مومن کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اس کو اذیت نہیں دیتا۔ انہوں نے ایک بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں،
تو اذیت نہ دی جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت میں پردے کے احکامات ہیں۔ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ ایک بڑی چادر جو ہے وہ اپنے اوپر لٹکا لیا جائے۔ کیوں لٹکائیں؟ تاکہ وہ باہر مردوں میں پہچانی نہ جائے۔ حضرت سودا جو تھی وہ بھاری بھر تھی، ان کا جو تھا جو وجود تھا تھوڑا سا بھاری تھا اور اونچی لمبی تھی۔ تو جب ایک دفعہ وہ باہر گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فوری کہا کہ اے سودا تو پہچانی گئی ہے۔ تو وہ فوری ہی واپس پلٹی گھر میں آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا، تو اس کے بعد یہ جو تھی آیت نازل ہوئی۔ تو یقیناً اگر منافقین اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے مدینہ نے افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو لازماً ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ اس شہر میں آپ کی ہمسائیگی میں بہت ہی کم رہی تھیں۔ لعنت کیے گئے ہوں گے جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیے جانا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ان لوگوں میں سے جیسے پہلے گزرے، آپ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہ پائیں۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں بلا شبہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کچھ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ اور آپ کو کیا چیز خبر دیتی ہے؟ شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کیا، اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ نہ وہ کوئی دوست پائیں گے، نہ ہی کوئی مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے اپنے سرداروں، اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں دوہرا عذاب دے، ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت کرنا۔ یعنی دنیا میں جو جس کی تقلید کر رہا ہوگا، جس کے پیچھے چل رہا ہوگا، تو قیامت کے دن انسان کیا کہے گا؟ اس نے اللہ تعالیٰ مجھے گمراہ کیا۔ پھر وہ انسان کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ اس پر دوہرا عذاب کر کہ اس نے مجھے گمراہ کیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک ثابت کر دیا ان باتوں سے جنہوں نے کی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مرتبے والا تھا۔ یعنی جن کو دنیا میں لیڈرشپ دی تھی تو وہ جو تھا قیامت کے دن ان کے لیے حسرت ہو جائے گی۔ یا لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کہو، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے لیے تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت دنیا میں کر گیا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یقیناً ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین کے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ کون سی امانت؟ شرعی احکامات اور تکالیف جو تھی دنیا کی، اللہ تعالیٰ نے کن کے آگے رکھی؟ پہاڑوں کے سامنے پیش کی، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دی۔ زمین اور پہاڑوں کے سامنے رکھی تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اسے ڈر گئے، انسان اسے اٹھا لیا۔ یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑا ہی ظالم اور بہت جاہل ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سورہ سبا، سورہ سبا مکی ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ اس سورت کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ الحمدللہ سے۔ تو الحمدللہ سے جو کتنی سورتوں کی ابتدا ہوتی ہے؟ 5 سورتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ کہف، فاتر، سبا، فاتحہ اور انعام، یہ 5 صورتیں ہیں جن کی ابتدا جو ہے سورہ الحمدللہ سے ہوئی ہے۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ سب اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہی کمال حکمت والا، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔
وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہی نہایت رحم والا، بےحد بخشنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ آپ کہتے کیوں نہیں؟ قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی، وہ تم پر ضرور آئے گی۔ اس سے ذرا برابر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ ہی آسمانوں میں، نہ ہی زمین میں، نہ ذرے سے چھوٹی نہ ہی سے بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ واضح کتاب میں کس میں ہے؟ لوح محفوظ میں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور باوقار رزق ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات میں کوشش کی اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اور جن کو علم دیا گیا وہ دیکھتے ہیں جو آپ کے رب کی جناب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ حق ہے، اور وہ اس کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب پر غالب تمام خوبیوں والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کیا ہم تمہیں ایسا آدمی نہ بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، پوری طرح ریزہ ریزہ کیا جانا، تو بلا شبہ تم یقیناً نئی تکلیف میں ہوگے۔ کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس کا جنون ہے؟ بلکہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہے۔ تو کیا انہوں نے اپنے آگے اور اپنے پیچھے سے آسمان زمین کو نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں زمین میں دسا دیں یا آسمان سے ٹکڑے ان پر گرا دیں، یعنی ان پر عذاب نازل کر دیں۔ یقیناً اس میں ضرور اس بندے کے لیے ایک نشانی ہے جو رجوع کرنے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضل عطا کیا ہے، پہاڑوں اور پرندوں اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ کس کے لیے لوہا نرم کیا؟ داؤد علیہ السلام کے لیے۔ اور ان کو اور کیا فضل دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیحات ان کو سنائی گئی تھی۔ اور لوہا کیسے نرم کیا تھا؟ انہوں نے لوہا پگھلا کر ان کو زرہ بنانی سب سے پہلے سیکھی تھی اللہ تعالیٰ سے، یہ کہ تم کشادہ زرے بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھو اور نیک کام کیا کرو، یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو میں اس کو خوب دیکھنے والا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، اس کا صبح کو چلنا 1 مہینے کا، اس کا شام کو چلنا بھی 1 ماہ کا تھا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بنا دیا۔ اس کے رب کے حکم سے بعض جنات ان کے سامنے کام کرتے تھے، ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا تھا تو ہم اسے بھڑکتی آگ کا کچھ عذاب چکھاتے تھے۔ یعنی یہ کس کے لیے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ انہوں نے کیا تابع کیا تھا؟ یعنی ہواؤں کا چلنا جو ہے ان کے تابع کر دیا تھا، جنوں کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ تو تمام جتنے بھی جن پرند وغیرہ جو تھے وہ بھی سب جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع تھے۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ اگر کہیں بھی جانا ہوتا تھا ایک کارپٹ پہ سب سوار ہوتے تھے، اور وہ جو جن تھے یا ہواؤں کو حکم دیتے تھے تو وہ کارپٹ جو تھا اس جگہ پر پہنچ جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان جنوں کو بھی ہم نے اس کے تابع کیا تھا جیسے سلیمان علیہ السلام کے، اور جو سرکشی کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو آگ کا مزہ چکھاتے تھے۔ یعنی ایک فرشتہ جو تھا اس کو حکم دیا جاتا تھا کہ اس کو آگ کا کوڑا مارو، وہ اس کے لیے تیار کر دیتے تھے جو وہ چاہتا، عالیشان عمارتیں، مجسمے، حوض نما لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں، اے آل داؤد شکر کے لیے عمل کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں دی تھیں کہ جنوں کو ان کے تابع کیا تھا وہ اس سے جنوں کے ذریعے سے کئی عمارتیں تعمیر کروا لیتے تھے، کئی مجسمے بنا لیتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ شکر کے لیے عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے شکر گزار ہیں۔ یعنی الحمدللہ جو کہنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میزان کو بھر دیتا ہے، اور یہ سب سے بڑا شکر کا کلمہ ہے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو کسی چیز نے ان کو اس کی موت کا پتہ نہیں دیا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام پر جب موت آئی تھی تو وہ کیا تھا کہ ایک لاٹھی پر، اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے کھڑے تھے، اور کیوں کھڑے تھے؟ وہ جنوں سے جو تعمیرات کروا رہے تھے، اور جن جو تھے ان سے اتنا ڈرتے تھے کہ ان کے حکم سے جو انہوں نے کہا وہ تعمیر کیا۔ تو وہ تعمیر کر کے جب ان کو پتہ چلا کہ تب پتہ چلا حضرت سلیمان کی وفات کا کہ جب وہ لاٹھی کو دھیمک نے چاٹ لیا تھا۔
تو اس آیت میں وہی بتایا جا رہا ہے کہ پھر جب ہم نے اس کو موت کا فیصلہ کیا تو کسی چیز نے ان کو اس کی موت کا پتہ نہیں دیا مگر زمین کے کیڑے دیمک نے جو اس کی عصا کو کھا رہا تھا۔ پھر جب سلیمان گر پڑا تو جنوں کو معلوم ہو گیا کہ اب وہ غیب کو جانتے ہوتے تو ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ یعنی اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں پتا۔ جو عامل جنوں کے ذریعے سے یہ پتہ لگاتے ہیں کہ اس کی اگلی زندگی میں کیا ہے، تو جن کیا کرتے ہیں وہ آسمانوں پر جا کے فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں۔ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا ہوتا ہے وہ آپس میں جب بتاتے ہیں ایک دوسرے کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو وہ باتیں سن کر عامل کو بتاتے ہیں، تو عامل اس میں ایڈیشن کر کے وہ کیا ہوتا ہے اگلے بندے کو بتا دیتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کی بات سن کے کہتے ہیں ہاں یہ تو عامل بڑا ہی سچا ہے، اس کو تو غیب کا علم آتا ہے۔ حالانکہ غیب کا علم نہ انسان جانتے ہیں نہ جن جانتے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں نشانی موجود تھی، دائیں اور بائیں دو باغ تھے، اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور رب ہے بے حد بخشنے والا ہے۔ یعنی سبا ایک قبیلہ تھا جو یمن کے قریب ترین علاقوں میں آباد تھا، اور بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کو دی تھی، ان کو ہر تکالیف سے دور رکھا گیا تھا۔ تو سبا کی جو ملکہ تھی اس کا نام بلقیس تھا۔ پھر بھی وہ منہ موڑ گئے، چنانچہ ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا، ان کے 2 باغوں کے بدلے ہم نے انہیں 2 ایسے باغ دیے جو بدمزہ پھلوں اور جھاؤں کے درختوں اور تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ یعنی وہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھل ہی پھل دیے تھے، میٹھے پھل، شیریں پھل، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کو کیا کر دیا، کڑوا بنا دیا۔ یہ ہم نے انہیں اس کا بدلہ دیا جو انہوں نے ناشکری کی تھی، یعنی یہ ناشکری کی سزا تھی، اور یہ بدلہ ہم نہیں دیتے مگر جو بہت ناشکرا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آج ہم بھی اپنی نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ہم سے وہ نعمتیں چھین لے گا۔ اور ہم نے ان کے بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نظر آنے والی بستیاں بنا دی تھی، اور ہم نے ان میں چلنے کا اندازہ مقرر کر دیا تھا، ان میں رات دن امن کے ساتھ چلتے پھرتے رہو۔ تو انہوں نے کہا ہے ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے، اور انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، تو ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ بلا شبہ اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، پہلے ایمان کے گروہ کے سوا ان سب نے ان کا پیچھا کیا، اور ابلیس کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا۔ یعنی ابلیس جو ہے ہمیں گمراہ ضرور کرتا ہے، ہمیں گمراہی کا راستہ ضرور دکھاتا ہے، لیکن وہ انسان پر غلبہ نہیں رکھتا۔ غلبہ جو ہے انسان کا اپنا ہے، وہ ہمارا جو ہے ہمیں دل میں وسوسے ضرور ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے اے انسان یہ کام کر لے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمیں کوئی یہ کہے کہ فلاں کام کر لو، ہمارا دل نہ کرے کہ ہم یہ کام کرنے کو راضی نہ ہوں، لیکن وہ مسلسل وہ انسان جو ہے ہمیں بار بار کہتا رہے نہیں یہ کرو تمہیں اس سے فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا، کہتے کہتے ہمارا ذہن بن جائے گا۔ ایسے ہوتا ہے بعض کا کہ ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے لیکن ہمارا ذہن بن جاتا ہے کسی کے کہنے پر۔ تو بالکل ایسے ہی ابلیس کام کرتا ہے، وہ ہمارے دل میں خیال ضرور ڈالتا ہے لیکن وہ ہم پہ کوئی اختیار نہیں رکھتا، غلبہ نہیں رکھ سکتا، تو کہ وہ ہم سے زبردستی کام کروا لے، یہ اختیار نہیں رکھتا وہ، مگر تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ ان میں سے کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ یعنی ہم تب وہ کام کرنے پر راضی ہوں گے کہ جب ہم اللہ پر ہمارا توکل ختم ہو جائے گا، اللہ کو ہم اپنا نگران جو ہے نا وہ سمجھنا بند کر دیں گے۔ آپ کہہ دیں پکارو اللہ تعالیٰ کے سوا جن کے بارے میں تم نے گمان کیا، وہ آسمان و زمین میں ذرا برابر کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ اس کے پاس کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر جس کے لیے وہ اجازت دے، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، وہ کہیں گے حق اور وہ سب سے بلند بہت بڑا ہے۔ یعنی وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے
حق فرمایا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بات کا جواب ملا ہے ہمیں۔ آپ کہتے ہیں کہ تمہیں آسمان زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہم یا تم میں سے ایک ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی پر ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو جرم ہم نے کیا اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو کام تم کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ حق بات کو نہیں بھی تسلیم کرتے تو ان سے میرے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نہ ان کے جو کام ہے ان کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، اس لیے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا، اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے ان کے ساتھ شریک بنا کر اس کے ساتھ ملایا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کون سا وعدہ؟ قیامت کا وعدہ۔ آپ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ ہی آگے بڑھ سکو گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور نہ ہی اس پر جو اس سے پہلے ہے۔ کاش آپ دیکھیں جب ظالموں کو ان کے رب کے پاس کھڑا کیا گیا ہوگا اور ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو رد کرا ہوگا۔ جو لوگ کمزور سمجھے گے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے بیٹھے تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے۔ یعنی اپنے بڑوں کی تقلید انہوں نے کی، تو وہ کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ اگر تم ایمان لے آتے تو ہم بھی ایمان لے آتے۔ جو لوگ بڑے بنتے تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو کمزور سمجھے گئے تھے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ یعنی اس وقت وہ بھی انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا، تم نے ہدایت لینی تھی تو لے لیتے۔ اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ یعنی کوئی بھی اس وقت جو ہے ذمہ داری اپنے اوپر نہیں رکھے گا، بلکہ ایک دوسرے پہ ذمہ داری اس کی ڈالیں گے۔ اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے گے ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے تھے، بلکہ دن رات کی مکاری تھی جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کفر کریں اور اس کے ساتھ شریک بنائیں، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کو جب ان کو عذاب ان پر ثابت ہو جائے گا تو اس وقت جو ندامت ہے وہ اپنے دلوں میں چھپائیں گے، لیکن وہ ظاہر نہ کر سکیں گے۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا یقیناً ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں، ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ یعنی انسان کے پاس مال اور اولاد ہو تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور بن گئے ہیں، اب ہم پر کوئی بھی جو ہے عذاب نہیں آ سکتا، ہم اتنے طاقت والے ہیں کہ ہر عذاب کا مقابلہ جو کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے وہ تنگ کر دیتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تمہارے مال تمہاری اولاد ایسے نہیں جو تم ہمارے قرب میں نزدیک کر دیں، مگر جو ایمان لایا نیک عمل کیے۔ اب اس سائڈ میں دیکھیں وہی بات کہی جا رہی ہے، مال اور اولاد تب تک قربت کا باعث نہیں بنے گی جب تک اس کو نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں کریں گے۔ مال بھی وہ فائدہ دے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگایا گیا، اولاد کون سی فائدہ دے گی؟ جو اللہ کی راہ میں لگائی گئی ہوگی۔ تو یہی لوگ ہیں جن کے عمل کی بنا پر ان کی دگنی جزا ہوگی۔ یعنی ان دگنی جزا کی ہوگی، ان کے اپنے اعمال کی بھی جزا ہوگی، اور جو اس کے بعد اس کی اولاد کرے گی اور جو اس نے خرچ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہ بھی اس کے لیے دگنا جو ہے اس کو اجر ملے گا، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں پرامن ہوں گے۔ یعنی ان کا جو یہ جزا ہے ان کی بڑھتے بڑھتے قیامت کے دن اتنی بڑی ہو جائے گی کہ ان کو اللہ تعالیٰ بلند و بالا عمارتوں میں پرامن رکھے گا بھی۔ اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں اس حال میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرا رب اپنے بندوں میں سے بلا شبہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی رزق کون دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کون تنگ کرتا ہے؟ کون کشادہ کرتا ہے؟
تو پھر ہمیں کس بات پر مان ہے؟ اگر ہم پر رزق شادہ ہو جائے تو کیا ہم اس بات پہ مان کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر وہ فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ان کی بجائے آپ ہی ہمارے دوست ہیں، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان لانے والے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم جنوں کو کیوں لیتے ہیں؟ ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کو عبادت کا ذریعہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ چنانچہ آج تم میں سے کوئی نہ ایک دوسرے کے لیے نفع کا اختیار رکھتا ہے، نہ ہی کوئی نقصان کا، اور ہم ان سے کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا کہ اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اور جب ہماری واضح آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی آدمی ہے جو ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں ان سے روک دے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک من گھڑت جھوٹ ہے۔ اور ان لوگوں نے حق کے بارے میں کہا جنہوں نے کفر کیا جب وہ ان کے سامنے آیا کہ یہ محض ایک کھلا جادو ہے، حالانکہ ہم نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی جسے وہ پڑھتے ہوں، اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا۔ ان لوگوں نے جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، اور جو ہم نے انہیں دیا تھا کہ تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ آپ کہہ دیں کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے واسطے دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو کیا تمہارے ساتھی کو کوئی جنون ہے؟ وہ تو محض ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا تھا؟ جنونی، دیوانہ کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دلیل پیش کی ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں نے تم سے جو اجر مانگا وہ تمہارے لیے ہی ہے، میرا اجر صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ہے، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً میرا رب حق دل میں ڈالتا ہے، وہ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ حق آ گیا، باطل نہ آغاز کر سکتا ہے نہ ہی وہ آدھا کر سکتا ہے، یعنی نہ ہی شروع باطل سے ہوا ہے اور نہ ہی وہ دوبارہ آئے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر میں گمراہی پر ہوں تو اپنی جان پر ہی گمراہ ہوں، یعنی وہ اگر میں گمراہی پر ہوں تو اپنی جان کے لیے گمراہی میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے، اور اگر میں نے ہدایت پائی تو اس کی وجہ سے میرا رب میری طرف وہی بھیجتا ہے۔ بلا شبہ وہ کچھ سننے والا قریب ہے، اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے پھر بچ کر بھاگ نہ سکیں گے، اور وہ قریب کی جگہ سے پکڑے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے، حالانکہ دور کی جگہ ہے اور ان کے لیے ایمان کو حاصل کرنا کہاں ممکن ہے، حالانکہ یقیناً اس سے پہلے انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا اور وہ بن دیکھے دور کی جگہ سے پھینکتے رہے ہیں، اور ان کے اس چیز کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی جن کی وہ تمنا کر رہے ہوں گے، جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا۔ بلا شبہ وہ بے چین کرنے والے شک میں تھے۔ سورہ فاتر مکی ہے، اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا، اور جو 2 2 3 3 4 4 پروں والے ہیں۔ یعنی جو فرشتے ہیں وہ کس طرح کے ہیں؟ کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3، کسی کے 4 4 پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کو میں نے اس کی اصل شکل میں دیکھا تھا تو اس کے کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے، اور ان کے پروں سے موتی اور یاقوت جو تھے وہ جھڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے جو کچھ کھول دیتا ہے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، یعنی ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے کھولنے کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے جو کچھ کھول دیتا ہے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کھل جائے گی تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکے گا، اور جسے وہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا بھی نہیں ہے۔ یعنی پھر وہ رحمت اگر بند کر دے گا
تو کوئی اس کو بھیج بھی نہیں سکے گا، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اے لوگوں، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، اور سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگوں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یعنی یہ دھوکہ کیا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں پا کر انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ میں نے پا لیا، اور اب جو مجھے یہ بھلائیاں دنیا میں ملی ہیں، ان بھلائیوں کو کوئی دور نہیں کر سکے گا، ایون کہ میں آخرت میں بھی مجھے کوئی بھلائی ملے گی تو اسی کے جیسی ملے گی، یعنی اچھا ہی ملے گا۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم دشمن بنا لو اسے۔ یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو پھر وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ پر یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے کہ یہ میں نے عمل کیا ہے تو یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ حالانکہ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے کہ یہ جو تم عمل کر رہے ہو اس کا تمہیں بڑا اجر ملے گا، چنانچہ آپ کی جان اس پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے ایک بے آباد علاقے کی طرف پھانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے زمین کو ان کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ یعنی جو لوگ قیامت کے دن دوبارہ سے جی اٹھنے کا یقین نہیں رکھتے، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب وہ والی زمین جہاں پہ کچھ بھی نہیں اگتا ہو، تو وہاں پہ جب بارش کے قطرے اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ خود رو پودے ہی اگاتے ہیں، کچھ اور نہ اگے۔ تو جو عزت کا ارادہ رکھتا ہو تو عزت ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی کی طرف پاکیزہ بات چڑھتی ہے۔ پاکیزہ بات کون سی چڑھتی ہے؟ نیک اعمال اور ذکر اذکار جو ہم لوگ کرتے ہیں، یہ سارے کیا ہوتی ہیں؟ نیک باتیں ہیں، پاکیزہ باتیں ہیں۔ اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے جو لوگ برائیوں کی خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کی تدبیریں خود ہی غارت ہو کر رہ جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے، کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی بچہ جنتی ہے، مگر اس کے علم سے، اور کسی عمر پانے والے کو عمر نہیں دی جاتی اور نہ کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر وہ ایک کتاب میں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ اور دو سمندر یکساں نہیں ہے، یہ میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، جس کا پانی آسانی سے گلے میں اترنے والا ہے، اور یہ کھاری کڑوا ہے، اور تم ہر ایک میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اور تم زیورات نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں پانی کو چیرنے والا جہاز دیکھتے ہو تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ تمام چیزیں کس کے لیے بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے نا، تاکہ ہم زمین پر چلے پھرے، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کریں، روزی تلاش کریں، اور پھر ان چیزوں کو پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک کے لیے چل رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا جن لوگوں کو بھی تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کی ملکیت بھی نہیں رکھتے۔ یعنی غیر اللہ کی اتنی سی بھی طاقت نہیں ہے کہ جو کھجور کی گٹھلی کے اندر جو چھلکا ہوتا ہے، جو باریک جھلی ہوتی ہے، اس کے برابر بھی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ اس میں کتنے کی طاقت ہوتی ہے؟ اس کے جتنی بھی ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اگر وہ سنیں بھی تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی آپ کو خبر نہیں دے گا۔ اے لوگو، تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اللہ تعالیٰ بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت مشکل نہیں ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔
اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کے لیے پکارے گی تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتے دار ہو۔ آپ در حقیقت صرف انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے لیے ہی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قد افلح من تزکا، یعنی جس نے پاکی اختیار کی وہی فلاح پا گیا۔ اور قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ جس پر کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر ماں اور بیٹے کا کتنا ساتھ ہوتا ہے، ماں کہے گی بیٹا میرے سے یہ تھوڑے سے بوجھ ہلکے کر دو، تو بیٹا کہے گا مجھ سے اپنے بوجھ نہیں اٹھائے جا رہے تو میں تمہارا کہاں سے اٹھاؤں۔ یعنی اس وقت جو اپنے قریبی رشتے دار ہیں وہ بھی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور روشنی والا، اور نہ سایہ اور دھوپ، نہ ہی زندہ اور مردہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، آپ ان کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، مردہ جو ہے کفن میں ہم نے نہلا دلا کر لٹایا ہوتا ہے مردے کو، تو کیا اس کو ہلاتے جائیں کیا وہ ہماری بات سنے گا؟ کیا ہمیں وہ پکارے گا کہ اگر تم مجھے پکار رہے ہو تو میں تمہاری بات کا جواب دے رہا ہوں؟ تو جب وہ منو مٹی کے نیچے چلے جاتا ہے تب ہماری پکار کیسے سن سکتا ہے؟ تب ہماری پکار سنے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں سن سکتا۔ تو یہاں پہ وہی کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ آپ ان کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ آپ تو ایک خبردار کر دینے والے ہیں، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ایک خبردار کرنے والا گزرا ہے۔ اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے لوگوں کو بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور صحیفوں اور روشنی کرنے والی کتاب کے ساتھ آئے تھے، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی پھل نکالے جن کے رنگ مختلف، پہاڑوں میں سفید اور سرخ خطے میں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ سخت کالے سیاہ، یعنی یہ ساری کائنات کی نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز برباد نہیں ہوگی۔ یہاں تلاوت کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی تلاوت کرنا یعنی دوسروں کو سنانا، قرآن پاک سنانا، اور اس کی فضیلت یہاں بتائی گئی ہے کہ تلاوت کرنے والا آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جو ہے روز قیامت اس آدمی کے پاس اس روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور وہ اپنے ساتھی سے پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتا ہے؟ تو وہ پھر قرآن کہے گا کہ میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار رکھتا تھا اور پہروں کو پیاسا بھی رکھتا تھا۔ یقیناً ہر تاجر جو تھا اپنی تجارت کرتا تھا، لیکن تو میرے پیچھے تھا، اور آج میں ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے پیچھے ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر ان کے پورے کر دے اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے۔ یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی قدردانی کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی پر ایمان رکھتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس چیزوں کی قدردانی کرنے والا ہے، قدر کرنے والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو کتاب میں سے جو وحی کیا وہ حق ہے، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی یقیناً پوری خبر رکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب فرمایا، چنانچہ ان میں سے کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی اس آیت سے مراد امت محمدیہ، یعنی یہ لوگ ملے جلے کام کرتے ہیں، فرائض کی پابندی بھی کرتے ہیں، حرام کاموں کو بھی چھوڑتے ہیں، کبھی مستحب کاموں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی حرام کاموں کو بھی چھوڑتے ہیں، یعنی ملے جلے کام کرتے ہیں۔ اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بلا شبہ ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا
نہایت قدردان ہے. یعنی ایمان والوں کو جو غم ہوگا جہنم میں گرنے کا غم، موت کا غم، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ جو ہے گناہوں کا جو غم ہوگا وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کو بخش دے گا، گناہوں کو اس کی قدردانی کرے گا. جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ پر اتار دیا، اس میں سے نہ ہمیں کوئی مشقت پہنچتی ہے، نہ ہی ان میں سے ہمیں کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی جہنم کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا. ہر ناشکرے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیں گے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو کرے گا کام، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش ہی بخشش رکھی ہے. لیکن جو کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیا ہے، جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ اس میں چیخ رہے ہوں گے. ہمارے رب ہمیں نکال اس کے برعکس کہ ہم نیک عمل کریں. تب انسان کیا حسرت کرے گا کہ یہاں سے ہم کسی طرح سے نکل جائیں، دنیا میں دوبارہ چلے جائیں تو ہم وہاں پر نیک عمل کریں. اے ہمارے رب ہمیں نکال اس کے برعکس ہم نیک عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے. اور کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا، تو تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ چکا تھا، چنانچہ چکو کے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب کا جاننے والا ہے. یقیناً وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. پھر جو کوئی کفر کرے تو اس کا کفر کس پر ہوگا، اس کے اپنے اوپر ہی ہوگا. اور کافروں کا کفر اس کے رب کے ہاں ناراضگی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا، اور کافروں کا کفر ان کے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں کہ کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ماں سوا پکارتے ہو؟ مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کیا کچھ پیدا کیا، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی کہ وہ ان میں سے کسی دلیل پر قائم ہے. بلکہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتے. یقیناً اللہ تعالیٰ آسمان زمین کو تھامے ہوئے ہے، وہ دونوں ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سوا ان دونوں کو کوئی تھام نہیں سکتا. یقیناً وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار، بے حد بخشنے والا ہے. انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ یقیناً اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو وہ یقیناً ضرور ہر امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے. پھر جب یہ خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا تو اس نے ان کے دور بھاگنے کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا. زمین میں خود کو بڑا سمجھنے اور بری تدبیر کرنے کی وجہ سے، اور بری تدبیر اس کے کرنے والوں کے سوا کسی کو نہیں گھیرتی. وہ انتظار کرتے مگر پہلوں کے طریقے کا، پس آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے کو بدلنے کا ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے طریقے کو پھیرنے کا ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے. اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، حالانکہ وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ اسے کوئی چیز عاجز کر دے. ہم نے کتنی قومیں دیکھی جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا طاقتور بنایا تھا. اتنا طاقتور قومیں تھی وہ کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بناتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ ان میں قوت میں زیادہ سخت تھے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں کوئی چیز عاجز کر دے، نہ ہی آسمانوں میں نہ ہی زمین میں. یقیناً وہ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو سخت زمین پر کوئی جاندار بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے. کہ جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے. سورہ یاسین. سورہ یاسین مکی ہے، اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے. یاسین، قسم ہے قرآن حکمت بھرے کی، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور سب پر غالب نہایت رحم والے کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں جن کے باپ دادا کو خبردار نہ کیا گیا تھا تو وہ غافل ہیں. بلا شبہ یقیناً ان میں سے اکثر یہ بات ثابت ہو چکی سو وہ ایمان نہیں لائیں گے.
یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، بس وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، سو ان کے سر اٹھا دیے گئے ہیں، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا تو وہ کچھ نہیں دیکھتے، اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیونکہ ہر آیت میں تقریباً یہی ہے کہ جس نے ایمان لانا ہے وہ ایمان لا کر ہی رہے گا، اور جس کو بے شک آپ کہیں یا نہ کہیں وہ ایمان نہیں لائے گا۔ آپ صرف اسی شخص کو خبردار کرتے ہیں جس نے نصیحت کی پیروی کی اور رحمان سے بن دیکھے ڈرا، سو اسے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دی۔ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، ان کے آثار بھی، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ لیکن یعنی نیکی اور برائی کے اثرات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سب لکھ رکھے ہیں۔ اور ان کے لیے آپ بستی والوں کی مثال بیان کریں، جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ انہیں قوت دی تو ان سب نے کہا یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بلا شبہ ہم ضرور تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر ذمہ داری نہیں مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ بستی والوں نے کہا بلا شبہ ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، یقیناً اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے، اور یقیناً ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ لوگوں اور شہر کے دور مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو اس کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ سیدھا راستہ پانے والے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا 22واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔